علیکم، میں زمین شعیب. امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ ہم تمام سکون اور عافیت کے ساتھ رہیں. آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک طرح کا پبلک سروس میسج ہے جو میں نے محسوس کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن حاصل ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فارورڈ کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ کسی مشکل میں اور تکلیف میں نہ جائے. میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے گروپس میں، اور انڈیویجولی بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جو پاکستان کے حالات کی وجہ سے مائیگریٹ کرتے ہیں، یہاں پہ جاب کی تلاش میں آتے ہیں اور پھر ان کو کس کس طرح کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں نومیڈ ویزا کے حوالے سے. ایک تو میں نے جنرلی نومیڈ ویزا کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کے علاوہ میں نے ایک دبئی کے نومیڈ ویزا کے حوالے سے بھی اسپیسیفکلی ایک ویڈیو بنائی تھی. اچھا، نومیڈ ویزا کا چکر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کی آلریڈی ایک ارننگ ہوتی ہے جو آپ منتھلی کما رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں جب شفٹ ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کوئی وہاں پہ جاب تو چاہیے نہیں ہوتی آپ کو. تو ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اپنے ارننگ کا سلسلہ موجود ہوتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو یہاں پہ نوکری کی تلاش میں آتے ہیں اور پھر جابز نہیں ملتی. کافی ٹائم ہو جاتا ہے. میں بہت سارے گروپس میں دیکھتی ہوں اور بہت سارے لوگوں سے انڈیویجولی بھی واسطہ ہمارا پڑتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی 6 مہینے ہو گئے جاب نہیں ملی، سال ہو گیا، بعض لوگوں کو 7 سال بھی ہو جاتا ہے وہ جاب نہیں ملتی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہاں پہ جاب نہیں ملتی تو آپ کا خرچہ تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا. آپ نے آ کے رہنا بھی ہے، آپ نے کھانا پینا بھی اپنا کرنا ہے، آپ کو جاب تلاش کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے. تو یہ 3 خرچے تو مطلب لازم و ملزوم ہیں. باقی آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی رکھ لیں کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے ہیلتھ کے حوالے سے، وہ بھی تھوڑا بہت رکھ لیں. لیکن یہ جو 3 خرچے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں. اگر آپ کو جب تک جاب نہیں ملے گی تو آپ کس طرح سے گزارا کرو گے؟ عموماً ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں جو اس طرح کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں یا پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایجوکیشن کی بیس پہ جابس وہ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسکل بیس پہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائمز پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی اس طرح کی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کمیونٹی ہے وہ انڈینز کی ہے، اور انڈین کمیونٹی کیونکہ وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے ہاں نسبتاً پاکستانیوں کے وہاں پہ سپورٹ سسٹم بھی زیادہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنا سپورٹ سسٹم اپنی کمیونٹی کا نہیں ہے. ہم دنیا کے لوگوں کو تو سپورٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، اور اگر ہم نہ ڈریں تو پھر وہ ہمیں خود واقعی میں ڈراتے ہیں. کیونکہ ایکسپیرینس میری ذاتی طور پہ بھی میرا ایکسپیرینس اپنوں کے ہی حوالے سے زیادہ مشکل گزرا ہے نسبتاً غیروں کے. تو کیا کریں، ہم نے کچھ اپنا امیج ایسا بنایا ہوا ہے تو ہمارے یہاں سپورٹ کرنے والا بھی مشکل میں چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ سپورٹ نہیں کرتے. لیکن انڈین کمیونٹی کیونکہ ایک تو تعداد میں بہت زیادہ ہے اور ان کے یہاں سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. دنیا بھر میں وہ اپنے کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس سپورٹ کا سامنے والا جو سپورٹ لینے والا ہے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھاتا. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ مطلب ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اگر تو یہ چیز ہمارے ہاں بھی ہو تو لوگ شاید
نہ ڈریں اس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے، لیکن ہمارے ہاں عمومی جو سب لوگوں کا تجربہ ہے وہ یہ کہ جس کے ساتھ وہ ہمارے ہاں ایک ہے نا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، تو یہ اس چیز کے کچھ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم واقعی شرری ہو جاتے ہیں، کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو اینی ویز، اب بات یہ ہے کہ جابز میں آپ کو کون سپورٹ کرے گا، کس طرح سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ سم ٹائمز آپ کو جابز مل جاتی ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو ہم ایک مہینے بعد مل گئی، کوئی کہے گا مجھے 2 مہینے بعد مل گئی، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ جنرلی ہمارے ہاں جو نظر آ رہا ہے، ایون اس میں بہت سارے انڈینز بھی ہیں جس میں، اور بہت سارے جو ہے وہ بنگلہ دیشی بھی ہیں جن کو وہ جابز کے لیے 6 6 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی کوالیفیکیشن والے لوگ بھی جابس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ 6 مہینے سے اس کو جاب نہیں ملی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی جابس کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں وہ جابس پاکستان بیٹھے پہلے تلاش کریں، وہ یہاں پہ ویزا لے کے آئیں، وہ یہاں پہ رہائش کا خرچہ کریں۔ ٹکٹ اتنا مہنگا ہو گیا، اب تو ڈالر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ پہلے جتنے کی تھی وہ ویسی نہیں رہی، اب تو اور اس کے خرچے بڑھ گئے، آنے کا ہی آپ کا 2 ڈھائی لاکھ کا خرچہ ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ رہائش کا خرچہ ہے۔ رہائش کا خرچہ اگر آپ 4 لوگوں کے ساتھ 5 لوگوں کے ساتھ، یا عموماً جو لیبر لوگ ہوتے ہیں وہ تو 6 6 8 8 لوگوں کے ساتھ بھی رہائش اختیار کرتے ہیں، تو 6 6 8 8 لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو رہائش اختیار کرنی آپ کریں گے تو کم سے کم بھی وہ 400 سے 500 درہم آپ کے پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو آپ 2 لوگوں کے ساتھ رہے تو 2 لوگوں کا تو، اور ایک اچھی ایک ایوریج جو ہے وہ رہائش ہو آپ کی، تو اس میں آپ کا کم سے کم بھی 700 800 درہم مہینے کا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایک مین خرچہ ہو گیا۔ پھر کھانے پینے کا خرچہ ایک انڈیویجول آدمی کا یہاں پہ 300 سے 350 درہم پر منتھ کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب آپ نارملی کھانا کھا سکتے ہیں تینوں وقت کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے، آپ جاب سیک کرنے کے لیے آئے ہو تو آپ کو آنا جانا ہوگا، تو یہاں پہ ایک کارڈ ہوتا ہے جو مہینے کا بن جاتا ہے جس میں ان لمیٹڈ آپ رائڈ لے سکتے ہیں، وہ عموماً 300 سے 350 کے درمیان شاید ہوتا ہے، تو وہ ایک آپ کا ایک خرچہ آ گیا۔ ادروائز اگر آپ نہیں لیں گے اور پھر جو ہے وہ زیادہ کاسٹلی پڑتا ہے، پھر آپ دیکھ دیکھ کے اپنی رائڈز لے رہے ہوتے ہو، لیکن کیونکہ آپ جاب سیکھ کرنے کے لیے آئے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی وقت کوئی آپ کو کال کرے تو آپ چلے جاؤ، تو ایک یہ خرچہ ہو گیا۔ تو اگر ہم چھوٹے سے لیں تو بھی 1000 درہم کا خرچہ ہے، اگر ہم بالکل چھوٹے لیول پہ رہ رہے ہیں یعنی کہ 6 7 لوگوں کے ساتھ 8 لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بھی ہمارا کم سے کم 900 سے 1000 کا خرچہ ہے۔ اور اگر آپ نارمل طریقے سے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں 2 لوگوں کے ساتھ یا 3 لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بھی آپ کا 1500 درہم تک کا خرچہ ہے مہینے کا۔ اور اگر آپ کی جاب 1 مہینے نہیں ہے تو آپ سوچ لیں کہ مطلب 1000 یا 1500، اور اگر 2 مہینے نہیں ہے تو پھر 3000 یا 2000، یا اگر 4 مہینے نہیں ہے تو اسی حساب سے آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں، تو یہ خرچہ آپ کے اوپر آتا جائے گا۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ دوستی میں یا رشتہ داری میں یا جان پہچان میں شروع میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سپورٹ ایک حد تک ہی کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، کیونکہ جو شخص خود بھی جو ہے وہ 6 7 8 لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ بھی کوئی بہت بڑا افلاطون تو ہوگا نہیں، تو وہ آپ کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ چلو وہ آپ کے ساتھ کچھ کر لے گا، وہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ملا کے بات چیت کر کے آپ کو تھوڑا سپورٹ کر دے گا، لیکن کب تک کرے گا؟ اسی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے فرسٹریٹڈ بھی پایا ہے کہ جس میں لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ
ان کی اندر کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیسکلی ان کا دماغ جو ہے وہ ایسا کرمنل مائنڈڈ نہ ہو یا وہ اس طرح کے نہ ہو، لیکن حالات ان کو اس طرح کے ہو جاتے ہیں، جب آدمی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کی وہ حرکتیں کر جاتا ہے جو کہ شاید وہ نارمل حالت میں نہ کرے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ کہوں گی کہ جو لوگ بھی یہاں پہ جابس کے لیے آتے ہیں، اور جو یہاں پہ ایک چیز اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو نوکری کے خواب دکھاتے ہیں ان سے آپ دور رہیں، کیونکہ یہاں اس چیز میں بے تحاشا چیٹنگ ہے، بے تحاشا چیٹنگ ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو جعلی ویزا بھی پکڑا دیں گے، آپ سے پیسے لینے کے لیے جعلی ویزا بھی پکڑا دیں گے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جابس آپ وہیں سے بیٹھ کے تلاش کریں، کیونکہ اب تو دنیا جو ہے وہ ریموٹ پہ چلتی ہے۔ آپ کو جو بھی اپنی سی وی بھیجنی ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ وہیں سے بھیجیں، ان سے بولیں کہ آپ ہم کو ویزا وہاں پہ بھیجیں۔ اور اگر نہیں ہوتا ایسا تو پھر پاکستان میں بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ آپ اپنے لیے خود کریٹ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر نہ جائیں۔ آپ خود کچھ نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ اسٹالز ہی لگا لیتا ہے، کچھ نہ ہو تو اب تو آن لائن اتنا کام ہے جو کہ ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کو جتنا آتا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو سکھا دیں تاکہ کسی کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو بہت سارے پاکستانی میٹورز آپ کو ملیں گے جو کہ لوگوں کو یوٹیوب اتنی زبردست یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو اتنی ساری چیزیں سکھائی جا رہی، آپ وہ سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے ملک میں آ کے آپ خوار ہوں۔ اور یہاں کے قانون بہت سخت ہے، اگر آپ یہاں پاکستان والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی کر کے اور کوئی سفارش لڑا کے یا کچھ کر کے بندہ جو ہے وہ مطلب شاید پکڑا نہیں جاتا، اور پکڑا جائے تو پھر وہ اس کی بھی جو ہے وہ مسائل اس کے حل ہو جاتے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی لڑکی کو صرف چھیڑ دینے پہ، اگر آپ میٹرو پہ کسی اس نے شکایت کری، ایون آپ نے شاید چھیڑا بھی نہ ہو، اور اگر آپ نے چھیڑا ہو تو پھر تو خیر ہی نہیں ہے آپ کی نا، تو پھر آپ کی اس پہ صرف سزا جو ہے 2 سے 3 مہینے ہے، اور اس پہ جرمانہ بھی، اور آپ رپورٹ بھی ہوتے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے کوئی اور مزید فضول قسم کا کام کیا تو پھر آپ کی سزا کیا ہوگی۔ تو پبلک سروس میسج تھا، میں بہت ضروری طور پہ یہ دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ سٹیپس لے لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا اور آگے خوار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ وہیں سے بیٹھ کے جاب اپلائی کریں۔ جاب اپلائی کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ جاب اپلائی کریں، 100 سی ویز بھیجیں، 100 جگہوں پہ اپلائی کریں، ایک آدھ کا تو جواب آئے گا، 200 بھیجیں، ایک آدھ کو تو جواب آئے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو بالکل صحیح کمپنی کا کریں، بیچ میں کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ سب موسٹلی اس میں 80 to 90% جو ہے وہ فراڈ ہوتے ہیں۔ کسی کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہو اور اس کے تھرو وہ کہے جی آپ کو ہم ویزا بھیج رہے ہیں، دین پھر آپ اپنے گھر سے نکلیں، بجائے اس کے کہ اپنا جو وہاں پہ آپ نے جوڑا ہوا ہوتا ہے، پیسہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے مشکلوں سے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور اگر اس کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آ کے انویسٹ نہ کریں، اس کے بجائے آپ وہیں پہ کوئی کام کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور کچھ سمجھ آیا ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے سے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔